السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ظفر ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج 41 کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسے جوان سال سیاستدان سے جس کی سیاسی خدمات کے عوض اور ان کی وفاداری کے صلے میں بہت جلد اس کا اعتراف کرتے ہوئے مسلم لیگ نون نے انہیں فیصل آباد مسلم لیگ نون کا سٹی جنرل سیکرٹری نامزد کیا، میاں ضیاء الرحمان۔ آئیے ملتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں میاں صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ کیا حال ہے میاں صاحب؟ جی اللہ کا شکر بھائی جان، ماشاءاللہ آج تو بڑے چہک رہے ہیں، بڑے خوش لگ رہے ہیں اور بڑے اسمائلنگ فیس۔ ویسے تو ہمیشہ ہی ایسے ہی ہوتے ہیں آپ۔ جب اتنی خوبصورت شخصیت سے ملاقات ہو تو پھر چہک تو آ ہی جاتی ہے۔ تھینک یو میاں صاحب، بہت شکریہ سر چلو، میں نے ویسے تعریف اس لیے کی تھی۔ اور میاں صاحب ویسے جب سے آپ جنرل سیکرٹری بنے آپ تو واقعی، ویسے تو پہلے بھی آپ کا رنگ اسی طرح سرخ و سفید ہوتا ہے، لیکن جو ہوتا ہے نا کہ ایک توقعات سے بہت زیادہ جلد، اس سے بہت پہلے اتنا نکھار آیا ہے آپ کی سپیچ میں، آپ کی باتوں میں، گفتگو میں۔ یوں تو بہت سارے لوگوں کو اس اسٹیج تک آنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ دیکھیے جو پارٹی ورکر ہوتا ہے، جب وہ پارٹی کے لیے اپنی سروسز فراہم کرتا ہے تو جب اس کی ایکنالجمنٹ ہوتی ہے تو پھر طبیعت میں اور مزاج میں نکھار تو آنا ایک فطری عمل ہے۔ اچھا، آپ تقریر بھی بہت خوبصورت کرتے ہیں۔ اچھا، یہ فن کہاں سے سیکھا؟ پہلے تو آپ اتنا مطلب تھوڑی سی شائنس تھی، لیکن میں نے آپ کو جتنے بھی جلسے بڑے بڑے جلسوں میں دیکھا ہے، جو وہاں ٹاپ لیڈرشپ آپ کی بیٹھی ہوتی ہے تو بہت زبردست اعتماد آپ کے چہرے پہ ہوتا ہے، آپ کے لفظوں میں بڑا ایک تسلسل ہوتا ہے۔ تو یہ اسی کانفیڈنس کا نتیجہ ہے جو پارٹی نے آپ پر کیا، آپ کی ایکنالجمنٹ جیسے آپ نے بات کی، یا اس کی باقاعدہ تیاری کرتے ہیں آپ؟ ویسے تو انسان ہر دور میں سیکھتا ہے، لیکن ایک میرے ساتھ یہ ایک اسپیشل ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی رانا ثناء اللہ صاحب تشریف فرما ہونا تو میرا ان کے ساتھ بڑا جذباتی لگاؤ ہوا ہے، تو ان کی موجودگی میں تھوڑا سا میں جذباتی ہو جاتا ہوں۔ اور خیر، رانا ثناء اللہ خان صاحب کے ساتھ تو آپ کی سب کو پتہ ہے کتنی زیادہ ایفیلیشنز ہیں۔ ویسے کیوں اتنے زیادہ آپ ان کے باقاعدہ، جیسے کوئی بندہ دیوانہ ہوتا ہے نا، اس کی کیا وجہ ہے؟ سر میں نے جو میری پولیٹکس کی لائف ہے نا، میں نے اتنا کمیٹڈ شخص نہیں دیکھا۔ بندہ جو بھی کام کرے کمٹمنٹ کے ساتھ کرے، جس لیول کی ان کی کمٹمنٹ ہے نا، تو ہر ورکر کو ان سے سیکھنا چاہیے۔ جس طرح میں نے چند دن پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی، میں ایک بار پھر آپ کے سامنے میں ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ جب ان کی وفا کو پرکھنے کی کوشش کی گئی نا، ان کے اوپر بے بنیاد جھوٹا مقدمہ قائم کیا گیا، اور ایک ایسا مقدمہ جس کی نظیر ماضی میں نہیں ملتی۔ جس دن وہ جیل کی کال کوٹری سے عدالت میں پیش ہونے کے لیے تشریف لائے تو جب میڈیا نے ان سے سوال کیا تو اس شخص کی وفا پہ قربان جانے کو دل کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس ظلم اور بربریت کے بعد، پہلے میں میاں نواز شریف کے ساتھ 100% کھڑا تھا، لیکن اس ظلم کے بعد میں میاں محمد نواز شریف کے ساتھ 1000% کھڑا ہوں۔ تو ان کی یہ جو کمٹمنٹ ہے نا، تو یہ ان سے پیار کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ زبردست۔ اچھا میاں صاحب، آپ ادھر فیصل آباد میں پیدا ہوئے تھے؟ جی میں الحمدللہ فیصل آباد کس محلے میں؟ میں یہ حاجی آباد جس جگہ یہ ساتھ ہی ہے میری، یہاں پر یہ پیدائش ہوئی۔ پھر تو آپ ابھی انہی گلی محلوں کے قریب ہی ہیں جہاں آپ پل بڑھ کر جوان ہوئے۔ بالکل انہی محلوں میں، بستے بھی وہیں ہیں، جہاں کھیلتے رہے ہیں، ابھی بس بھی وہیں رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور بچپن کیسا تھا؟ بچپن تو ہر بندے کا بڑا یادگار ہوتا ہے، بڑا اچھا گزرا جی۔ کوئی گیم وغیرہ کھیلتے تھے؟ جی میں کرکٹ بڑے شوق سے کھیلتا رہا ہوں۔
اچھا اچھا، پھر تو میرے خیال آپ کپتان سے متاثر نہیں؟ نہیں، کپتان کی کرکٹ سے تو شاید میں متاثر ہوتا، لیکن وہ بھی کوئی اتنی زیادہ اٹریکٹیو نہیں تھی. تو وہ بھی اس وقت اور کھلاڑی تھے جن کی وجہ سے پاکستان ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ جیتی. لیکن چونکہ یہ کیپٹن تھے تو انہوں نے وہ ٹوٹلی کریڈٹ کلیم کرنے کی کوشش کی، اور وہ شاید آج تک وہی کلیم کر رہے ہیں. لیکن اس کے جو ہیں وہ انضمام یا جو اور کو ٹیم میں کھلاڑی تھے وہ کریڈٹس گوز ٹو ہیم. یہ بتائیے میاں صاحب، شادی کب ہوئی آپ کی؟ میری شادی ہوئی ہے جی 2010 میں. کتنی عمر میں ہوئی تھی؟ یہ عورتوں والا سوال پوچھ رہا ہوں. اس وقت میری عمر 28 سال تھی، 27 سال تھی. ماشاء اللہ. پسند شامل تھی یا زبردستی ہوئی؟ نہیں، یہ جی میری اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے میرے والدین کی، یہ پیورلی ان کی جو ہے نا خواہش کے مطابق ہوئی، یہ ارینج میرج تھی. اچھا، ایسے موقعوں پر ایک سوال میں اکثر پوچھتا ہوں، پچھتاوا تو نہیں ہو پھر؟ نہیں، خوشی ہوتی ہے جی. اچھا ماشاء اللہ. مطلب ان کی جو ارینج انہوں نے اہتمام کیا آپ کی شادی کا، کیونکہ آپ ایک فرما بردار ایک بچے تھے ان کے، آپ نے ہاں کر دی، اور لیکن بعد میں پچھتاوا کوئی نہیں ہوا، خوش ہیں بلکہ. نہیں، میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا جی کہ میرے جو والد صاحب ہیں نا، میرے وہ والد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ میرے دوست بھی تھے. تو وہ میرے مزاج کو سمجھتے تھے. انہوں نے میری پسند کے مطابق ہی جو ہے نا وہ مجھے بیوی لا کے دی. اور مجھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آج اگر وہ زندہ ہوتے تو میں شاید اس سے بھی زیادہ اور خوشی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی اتنی عنایات جو آج ہیں یہ ماضی میں نہ تھیں، لیکن آج جس عہدے پہ میں بیٹھا ہوں یہ ان کی خواہش تھی. تو ان کی زندگی میں اگر یہ خواہش پوری ہوتی تو مجھے زیادہ اچھا لگتا. ظاہر ہے والدین کی دعائیں اس میں شامل ہوتی ہیں، اور ان کو بچوں کو کامیاب ہوتا دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں. اور جتنی سٹرگل آپ کی مسلم لیگ نون کے لیے آپ نے کی، اور دن رات خاص طور پر جو مشکل وقت ہے یا اپوزیشن کا دور ہے، اس میں جس ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اس کے نتیجے میں پارٹی نے آپ پر اعتماد کیا اور آپ کو ایک اہم ذمہ داری دی. تو اس سے پھر آپ کو پارٹی کے حوالے سے جو کارکنوں کے گلے ہوتے ہیں جی کہ ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے، تو آپ کا تجربہ تو مختلف ہوا نا پھر؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ جب کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نا تو اس کی جو محنت ہے اس کا ثمر ضرور ملتا ہے. میں ویسے بائی برتھ مسلم لیگی ہوں، لیکن میں کو پچھلے 10 سال سے ایکٹیو پالیٹکس کا حصہ ہوں. تو جو میں نے پارٹی کے لیے کام کیا ہے نا، یا میرے جیسے جو بھی دوست کام کر رہے ہیں، جب سے رانا ثناء اللہ صاحب کو پارٹی میں پنجاب کا صدر بنایا گیا نا، میں سمجھتا ہوں تب سے ورکر کو جو عزت ملی ہے وہ ماضی میں کبھی بھی نہ تھی. کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب خود 16 سے 18 گھنٹے روز پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں، اور وہ ہر کام کرنے والے بندے کو پسند کرتے ہیں. میاں صاحب، یہ اتنے کھانے آپ نے لگائے ہوئے ہیں، یہ سارے آپ نے خود کھانے؟ نہیں جی، آپ اتنی محبت سے تشریف لائے ہیں تو یہ چیزیں تو روز ہوتی ہیں گھروں میں. لیکن ویسے بھی صبح کو جو ناشتہ ہے وہ تو ذرا بندے کو وہ بادشاہوں کی طرح کرنا چاہیے. ناشتہ زیادہ کرنا چاہیے، اور دوپہر کو کھانا میں کھاتا نہیں ہوں، اور رات کو مغرب کی نماز کے بعد تھوڑا بہت کوئی چیز کھا لی. اچھا، یہ آج ہمارے لیے بنایا ہے خاص طور پہ، یا آپ بھی روزانہ ایسا ہی ناشتہ کرتے ہیں؟ نہیں، کچھ آج تکلف ہوا ہے تو، لیکن ہوتی ہیں 2-3 چیزیں تو روز ہوتی ہیں ناشتہ. ویسے کیا کرتے ہیں ناشتہ، کس چیز کا آپ کرتے ہیں؟ میں ویسے اپنی بات کروں، میں تو ویسے زیادہ بوائل ایگ لیتا ہوں، اور ساتھ میں کوئی بریڈ کے 1-2 پیس لے لیے، تو 1 کپ میں بلیک کافی امریکانہ لیتا ہوں. یہ پتہ کروا لینا، بچے بیٹھے ہیں، سب کچھ بتا دینا. بچے اس وقت اچھا، کبھی خود بھی ناشتہ تیار کیا آپ نے؟ نہیں جی، یہ بیگم کی مہربانی ہے. دن کا آغاز کتنے بجے کرتے ہیں میاں صاحب؟ میں جی صبح کوئی 10-10:30 بجے اٹھ جاتا ہوں. اس کے بعد پھر تو فجر کی نماز میں سوئے پڑھ لیتے ہیں؟ نہیں، میں فجر کی نماز ریگولر پڑھتا ہوں. مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی فجر کی نماز چھوڑی ہو. میں رات جتنے بجے مرضی سوؤں، میں فجر کی نماز کے لیے الحمدللہ اٹھتا ہوں. فجر کی نماز پڑھ کے میں سوتا ہوں، اور یہ مجھے اپنی زندگی میں یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی فجر کی نماز چھوڑی ہے. اچھا، ویسے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں؟ نماز میں الحمدللہ ساری پڑھتا ہوں. کبھی کبھار کوئی میں کسی ٹریولنگ میں ہوں
تو ظہر یا عصر کی جو نماز ہے نا وہ مجھے اکٹھی کر کے کرنی پڑتی ہیں. پڑھتے تو ہیں نا، پڑھتے الحمد نمازی للہ. ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں ماشاء ساری اللہ جی، نمازیں ایک پڑھتا ہوں. بڑے نمازی پولیٹیشین ہیں یہ، بس یہ والدین سے سیکھا ہے جی، ان کی اور تربیت ان کا کے اثر ہے. والدین نے بڑا پتہ چلا کہ پہلے وہ نا پڑھتے نہیں تھے تو ڈانٹ ڈانٹ کے پڑھایا ان کو پڑھنا، پھر ناغانی کیا انہوں نے. اچھا میاں صاحب، اس کے بعد کیا کرتے ہیں آپ؟ پھر ناشتے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں؟ ہاں جی، پھر ناشتہ کرنے کے بعد پھر ناشتے سے پہلے میں کوشش کرتا ہوں جب اگر ٹائم سے اٹھتا ہوں تو پھر میں ہلکی پھلکی جو ہے نا کو واک کر لیتا ہوں. تو واک کے بعد پھر میں آج تو میرا خیال شام کو ہوگی بہت. آج واک بالکل شام کو ہوگی. آج پھر آپ کا انتظار ہو رہا تھا تو آج شام کو واک ہوگی. ذرا بچوں سے ہم پوچھیں آپ کے بارے میں. جی پلیز. بیٹی آپ کا نام؟ مناہل. مناہل. کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 4 بلو. اپنے پاپا کی کوئی بہت اچھی بات جو آپ کو مزہ آتا ہو کہ یار یہ پاپا نے کمال کر دیا، یہ بہت اچھے لگتے ہوں جس وجہ سے؟ ہر بات. اچھا، تو غصہ بھی آتا ہے کسی بات پہ آپ کو ان پہ؟ نہیں. انہوں نے کبھی آپ کو ڈانٹا؟ نہیں. آپ کا نام؟ محمد. محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارا نام. اچھا، پاپا آپ کو کہیں لے کے جاتے ہیں گھمانے پھرانے؟ میاں صاحب کے چھوٹے بھائی زین اور توصیف موجود ہیں، کچھ باتیں ان سے بھی بڑے بھائی کے بارے میں. زین صاحب، کیسا لگتا ہے میاں ضیاء صاحب کا بھائی ہونا؟ کیسے بھائی ہیں؟ ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں یا کوئی پیار بھی کرتے ہیں؟ نہیں، اب والد کے بعد بھی اور پہلے بھی ڈانٹتے تھے. ڈانٹتے تھے؟ جی اچھا پہلے بھی ڈانٹتے تھے؟ جی، اب پہلے بھی ڈانٹتے تھے اب بھی. یار بڑا، یہ تو روایتی پھر بھائی ہے نا بڑے. کیوں ڈانٹتے ہیں عام طور پہ؟ کن باتوں پہ ڈانٹ پڑتی ہے؟ ہر جو بری چیز ہے ان سے روکنا، منع کرنا. کیسا لگتا ہے جب ڈانٹ پڑتی ہے؟ غصہ تو آتا ہوگا دل ہی دل میں؟ نہیں، غصہ نہیں آتا. آپ کی کبھی مانی بھی ہے انہوں نے؟ ہاں جی، مانتے ہیں. جو چیز لینی ہو کہنی ہو کہنے کے بغیر ہی مل جاتی ہے. آپ کے بڑے بھائی میاں ضیاء الرحمان مسلم لیگ نون کے جنرل سیکریٹری، جی کیسا جی. لگتا ہے آپ کو؟ آج ہر وقت تو یہ مصروف رہتے ہوں گے، آپ کو تو وقت نہیں ملتا ہوگا؟ رات کو مل جاتا ہے، اچھا اچھا، لیٹ نائٹ. تو آپ بھی ساتھ دیتے ہیں ان کا سیاسی حوالے سے؟ جی جی بالکل، جو ان کے کرنے والے کام نہیں ہیں وہ مجھے بتا دیتے ہیں، وہ میں کرتا ہوں ان کی جگہ. ان کا ساتھ کیسا چل رہا ہے؟ الحمد للہ، والدین جب حیات تھے تب اور اب؟ اللہ ان کو زندگی دے، صحت تندرستی دے. انہوں نے ماں باپ کی کمی محسوس ہونے نہیں دی. میاں صاحب، آپ اپنے بھائیوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، فیملی کے بارے میں کیا آپ کے تاثرات ہیں؟ مطمئن ہیں، خوش ہیں؟ فکر مند تو ہوتا ہی ہے ہر کوئی. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میرے دیکھیں ایک تو اللہ کا نظام ہے نا، والدین نے جانا ہی ہوتا ہے، موت کا جو وقت ہے وہ اٹل ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو ماں باپ ہیں نا وہ وقت سے بہت پہلے چلے گئے ہیں. تو لیکن میں اسپیشلی طور پہ میں ان بچوں کا شکر گزار ہوں. ہیں تو میرے یہ دونوں بھائی، لیکن یہ میرے دونوں بیٹوں کی طرح ہیں اور یہ مجھے باپ کا درجہ دیتے ہیں. اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے بچوں سے بڑھ کے ان کو پیار کرتا ہوں. ناشتے کی میز پر دو اور اہم شخصیات موجود ہیں. فیصل آباد کے ڈپٹی میئر رہے ہیں چودھری عبدالغفور، اور چودھری عبدالغفور میاں ضیاء الرحمان صاحب کی زندگی میں ان کا رول ایک ناگزیر جزو بدن کی طرح ہے. ایک بہت پرانا ان کا ساتھ ہے، بہت دوستی ہے، اور یہ بالکل ان کا حقیقی بھائیوں والا تعلق ہے. ان سے بھی کچھ جانیں گے. اور شہر کی بہت ہی ایک ہر دل عزیز شخصیت، سیاسی اور ادبی حوالہ ہے، غلام بھیک عوام، چیئرمین بھی رہے ہیں یونین کونسل کے. ان سے بھی کچھ باتیں کریں گے. چودھری صاحب کچھ کہیے گا؟ ویسے تو بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ پھر بھی کچھ کہیے میاں ضیاء الرحمان صاحب کی پولیٹکس کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میاں ضیاء الرحمان صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں. ان سے ہمارا فیملی اور دوستی ہر قسم کا تعلق ہے. فری ہیں ہم. آپ عوان صاحب، آپ کا بھی بہت پرانا تعلق ہے میاں ضیاء الرحمان صاحب سے. کوئی خاص پہلو ان کی شخصیت کا جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہو؟ کس طرح سے ان کا تجزیہ کریں گے ان کی شخصیت کا؟ میاں ضیاء الرحمان ایک مذہبی گھرانے کا چشم و چراغ ہے، اور ان کے والدین کو اللہ غرق رحمت کرے، اللہ ان کی قبور پر کروڑوں ہے رحمتوں کا نزول فرمائے. انہوں نے اس احسن انداز سے اس کی تربیت کی اور اس کو ایسے نکھارا کہ یہ ایک معاشرے کا
بہترین انسان بنا اور اس کی آج زندہ مثال یہ ہمارے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں والدین کی دعاؤں سے، ان کی تربیت سے اور اس مذہبی رنگ کی وجہ سے، کیونکہ یہ مذہبی گھرانہ ہے، صوم و صلات کے پابند ہیں ماشاءاللہ، وہ ساری جھلک میاں ضیاء الرحمن کی تعلیم و تربیت میں نظر آتی ہے. میاں ضیاء الرحمن کی طرف سے بنائے گئے مسلم لیگ ہاؤس، جسے لائل پور ہاؤس PMLN لائل پور ہاؤس کا نام دیا گیا ہے، وہاں پہنچے ہیں، ان کا دفتر دیکھتے ہیں اور کارکنوں کے ساتھ کچھ میٹنگز ہیں. آئیے. میاں صاحب یہ دفتر تو کمال بنایا آپ نے، بہت خوبصورت. میرا نہیں خیال کہ مسلم لیگ نون کا پورے پاکستان میں کوئی ایسا آفس ہوگا. شاید سینٹرل آفس جو ہے وہ بھی اتنی شان و شکوہ والا نہ ہو. تو پرائیویٹلی کسی نے بنا کے پارٹی کے لیے مختص کر دیا ہو کہ پارٹی میٹنگز ہوں، سب کچھ ہو، ڈیڈیکیٹ کر دینا کسی چیز کو، یہ تو بہت بڑی بات ہے. اس پہ تو، اور جس لوکیشن پہ یہ واقع ہے، یہ تو بہت قیمتی جگہ ہے اور بہت خرچ آیا ہوگا اس پہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قیمتی جگہ ہے اور اس کے اوپر خرچہ بھی بہت آیا ہے، لیکن جتنی سیکریفائسز میاں محمد نواز شریف ہمارے بچوں کے بہتر کل کے لیے کر رہا ہے، اس کی پارٹی کے لیے اس طرح کا آفس بنانا کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ ایک چھوٹا سا حقیر سا پارٹی کے لیے ایک نذرانہ ہے. تو کس طرح خیال آیا کہ اتنی قیمتی جگہ پہ کو پلازے بناتے ہیں لوگ، کچھ کرتے ہیں، اور آپ اپنی پارٹی کا آفس بنا رہے ہیں؟ دیکھیں، جب مجھے یہ ذمہ داری دی گئی نا، تو میں نے محسوس کیا کہ شہر میں سب سے پہلا جو کمی ہے نا، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ آفس کی کمی ہے. تو میں نے قائد محترم رانا ثناء اللہ صاحب سے مشورہ کیا. باقاعدہ طور پہ میں نے یہ لوکیشن، چونکہ یہ شہر کے سینٹر پوائنٹ میں ہے اور یہ کمرشل پراپرٹی ہے، تو میں نے ان سے پہلے اپروول لی تاکہ ہر طرف سے لوگوں کا یہاں پر پہنچنا جو ہے وہ آسان ہو. پھر میں نے جو اس کا لے آؤٹ تھا، ساری چیزیں میں نے ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ ہی پھر بنائی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جس دن رانا ثناء اللہ صاحب یہاں پر تشریف لائے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ ضیاء نے گھر ایسے بنایا جیسے کوئی آفس ایسے بنایا جیسے کوئی بندہ اپنے لیے گھر بناتا ہے. تو میں نے دل سے بنایا ہے، شوق سے بنایا ہے، اور یہ میرا رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے اور مسلم لیگ نون کے لیے ایک حقیر سا تحفہ ہے. میرا خیال ہم ویورز کو دکھائیں کہ رانا ثناء اللہ خان صاحب نے جب افتتاح کیا اس آفس کا تو میاں ضیاء الرحمن صاحب کے بارے میں کیا کہا تھا انہوں نے. ویسے تو ہمارے تمام جو MNA MP صاحبان ہیں، ان کے جو پبلک آفس ہیں، جو انہوں نے اپنے حلقوں میں اپنے حلقے کے عوام اور اپنے ساتھیوں سے ملنے کے لیے پبلک آفس بنائے ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام مسلم لیگ ہاؤس ہیں. اور وہاں پہ سبھی دوست بشمول میرے نہ صرف اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ، ورکر کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں، بلکہ پارٹی سے متعلقہ معاملات کو بھی وہیں پہ سر انجام دیتے ہیں. اور وہ تمام جو ہیں وہ ہمارے پارٹی سیکریٹریٹ ہیں، وہ ہمارے مسلم لیگ ہاؤس ہیں. لیکن آج ایک مسلم لیگ ہاؤس کا یا سیکریٹریٹ کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، جو ہمارے فیصل آباد کارپوریشن کے جنرل سیکرٹری میاں ضیاء الرحمن صاحب نے بڑے ہی دلچسپی کے ساتھ، اور یہاں پہ بات ہوئی ہے کہ انہوں نے واقعی اس آفس کو
उसी तरह से, उसी शौक़ से, उसी पैशन से जो है वो तरतीब दिया है और बनाया है कि जिस तरह से कोई आदमी अपनी रहायशगाह या अपना घर बनाता है, ये यकीनन उनकी पार्टी के साथ और अपनी तंजीम के साथ जो है वो मोहब्बत का, डिवोशन का और कमिटमेंट का जो है वो आईनादार है। और फिर उन्होंने इस बात की भी जो है वो दोस्तों को ऑफ़र की है कि हमारे यहाँ पे सूबाई हलकों के तमाम तंजीम बैठी है, सदर सेक्रेटरी साहबान बैठे हैं, हमारे जो झैली विंग्स हैं उनके भी सदर और जनरल सेक्रेटरी साहबान को आज यहाँ पे मदऊ किया गया है। तो वो सभी जो हैं वो इस सेक्रेटेरिएट को, इस ऑफिस को जो है वो अपने इस्तेमाल में जो है वो ला सकते हैं। राणा साहब तो बहुत खुश हैं जी आपसे, बड़ी ज़बरदस्त उनके अल्फाज हैं आपके लिए। जी बिल्कुल, उन्होंने बड़ी जो है वो अप्रिसिएशन की है। तो मैं आज के प्रोग्राम के तवस्सुत से ये शहर फैसलाबाद के मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो ऑफ़िस है ये आपका है, ये पार्टी का ऑफ़िस है। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई भी ओहदेदार हो या पार्टी कारकुन हो, किसी भी झैली विंग का ओहदेदार हो या वो वर्कर हो, ये ऑफ़िस 24 घंटे उनके लिए खुला है। ये तो लगता है जैसे आपका पार्टी का सेंट्रल ऑफिस होता है ना, जहाँ इतना मॉनिटरिंग का सिस्टम, ड्रोन कैमरेज और पूरा स्टाफ और इतना मॉनिटरिंग रूम, कमाल है भाईजान। अभी जो नया दौर है ना, ये सारी चीज़ें अब ना डिजिटलाइज होने जा रही हैं। अभी जिस तरह पीटीआई ने कुछ लोगों को इस एंगल से ट्रैप किया है ना, तो जो नई जनरेशन है उसके लिए सबसे बड़ी अट्रैक्शन सोशल मीडिया है। तो इसको हम हर सूरत इसको दोस्तों को इंगेज करने के लिए इसको स्पेयर नहीं कर सकते। यहाँ पर हम अभी आने वाले दिनों में आपको बताएंगे कि एक PMLN फैसलाबाद के नाम से हमने एक वेबसाइट बनाई है, उसके ऊपर हम मेंबरशिप का डिजिटल तरीके के साथ मेंबरशिप करने जा रहे हैं। वो पहले दौर में होता था, कैंपिंग होती थी और वो रद्दी की टोकरी में सारी चीज़ें चली जाती थी। अब वो दौर ख़त्म हो गया। ये है जी हमारा गेस्ट रूम। कोई लीडरशिप में से कोई भी फैसलाबाद में तशरीफ़ लाता है तो ये हमारे लिए तो ऑनर की बात होगी कि वो फैसलाबाद आके किसी होटल में न रहे, वो PMLN हाउस में रहे और वो PMLN हाउस का ही मेहमान होगा। पहले जब कभी हमें ज़रूरत होती थी, कोई मेहमान तशरीफ़ लाते थे तो हम बड़े होटलों में कमरे ढूंढते फिरते थे। तो अभी ये PMLN लायलपुर हाउस में ये गेस्ट हाउस बना दिया गया है कि जो भी PMLN का कोई लीडरशिप का कोई भी मेहमान आता है तो उनको ठहराने का यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इंतज़ाम मौजूद है। मुस्लिम लीग नून का फैसलाबाद में जो पार्टी ऑफिस है ये लायलपुर हाउस के नाम से मियाँ साहब ने बनाया है और एक एक चीज़ में इन्होंने बड़ी नफासत का ख्याल रखा। पार्टी सिंबल जो है ना सिर्फ वो पड़े हुए नज़र आते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, शेर जो है इनका, और वो बल्कि मुख्तलिफ़ जगहों पे, इमारत में भी मुख्तलिफ़ जगहों पे इन होते हुए, आउट होते हुए, एग्ज़िट पॉइंट्स पर, हर जगह दीवारों पर भी सिंबल पार्टी का, शेर का निशान वो नज़र आता है। और बहुत इनके जहन में ज़ाहिर है यही आइडिया था कि पार्टी का जब ऑफिस है तो फिर उसमें पार्टी का सिंबल भी उसी तरह से नज़र आना चाहिए। बहुत जुदागना आपका अंदाज़ है पार्टी से मोहब्बत का। तो मियाँ साहब, पार्टियाँ कोई इतनी वफा नहीं करती, बाज़ औक़ात एक तरफ़ा मोहब्बत ना साबित हो गई। नहीं देखें जी, इस तनाज़र से तो कभी देखा ही नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि जो लीडरशिप हमारे बच्चों के बेहतर कल के लिए जिला वतनी भी अफोर्ड कर रही है,
قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کر رہی ہے, جھوٹے ہیروئن کے پرچے بھی برداشت کر رہی ہے. ان کے آگے اس چیز کی کیا حیثیت ہے؟ انہوں نے تو اپنی زندگی ہمارے بچوں کے لیے جو ہے وہ مختص کی ہوئی ہے, تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ. حاجی آباد کے قبرستان پہنچے جہاں میاں ضیاء الرحمن صاحب کے والدین کی قبریں ہیں, فاتح خوانی کے لیے آئے ہیں. الف اللہ چنبے دل بوٹی میرے من وچ مرشد ہستی ہوتے ہیں میاں صاحب, وہ تو بھول ہی نہیں سکتا انسان. اور بہت آپ کا تو خصوصی طور پر جذباتی لگاؤ تھا, اور اسی لیے آپ کی حالت بھی اس وقت, اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. آمین آمین. بہت یادیں ہوتی ہیں, اور بس وہ سنا تھا جی کہ ماں باپ کے بغیر گھر قبرستان ہوتے ہیں, اس کا عملی نمونہ ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ماں باپ کا دکھ نہ دے, سب کے ماں باپ کو اللہ کی ذات سلامت رکھے. میاں صاحب, آپ اگرچہ پیدائشی مسلم لیگی ہیں, جی لیکن باقاعدہ مسلم لیگ نون کی پولیٹکس میں آنا کیسے ہوا؟ لیکن جس وقت یہ عمران خان نے میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ایفرٹ سٹارٹ کی ہے, اس وقت میں نے سمجھا کہ ہمیں یا مجھے عملی سیاست میں قدم رکھنا چاہیے اور اپنے پارٹی کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو اس وقت میں نے, یہ 2013 کی بات ہے, ویسے تو بائی برتھ مسلم لیگ کی ہیں, ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کا ہراول دستہ رہے ہیں, لیکن 2013 سے میں نے جو ہے نا یہ ایکٹیو پولیٹکس میں. ایک بار پھر لائل پور ہاؤس پہنچے ہیں جہاں سوشل میڈیا ٹیم اور دیگر ونگز جو ہیں مسلم لیگ نون کے, ان کی میٹنگ ہے, اس میں شرکت کے لیے آئے ہیں. آئیے. فیصل ٹاؤن رشید بلاک پہنچے, یہاں میاں ضیاء صاحب کی خالہ انتقال کر گئی تھی, ان کی تعزیت کے لیے آئے ہیں. آئیے. میاں ضیاء الرحمن صاحب کی خالہ کا انتقال ہو گیا پچھلے دنوں, تعزیت کے لیے رشید بلاک فیصل ٹاؤن پہنچے ہیں. اور فاتح کہہ لیں گے. مسلم لیگ نون کے سابق ایم پی اے ملک محمد نواز اور ان کے بھائی سابق میئر فیصل آباد رزاق ملک صاحب سے ملنے ان کے گھر پہنچے. آئیے. فیصل آباد کے سابق میئر رزاق ملک بہت ڈائنامک پرسنالٹی, بہت بھرپور دور انہوں نے گزارا فیصل آباد میں, بہت زبردست کام کیے, اور یہ کیس بھی لڑا انہوں نے جو جب بلدیاتی انتخابات
बलदियाती अदारों को डिसफंक्शनल किया गया, सुप्रीम कोर्ट तक गए और अदारे बहाल करवाए, बहुत बड़ा क्रेडिट उनका। उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। रज़ाक मलिक साहब के ख़यालात, मियाँ ज़िया रहमान साहब उनके करीबी पुराने साथी हैं, उनके बारे में यकीनन उनके ख़यालात बहुत अहमियत के हामिल हैं। रज़ाक साहब, आपने एक अरसा से मियाँ ज़िया साहब, आप एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, तो आज हमारा प्रोग्राम है इनके साथ, तो कुछ इनके बारे में सच्ची बातें कुछ बता दें हमें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ ज़िया साहब माशाल्लाह हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं। तो पहले जब शुरू में हमने बलदियाती इंतखाब हमारा हुआ था, तो उसके बाद जो चंद अच्छे दोस्तों में इजाफ़ा हुआ, उसमें मियाँ ज़िया साहब भी हैं। तो आप देखें कि इन्होंने हमारे साथ जो बलदियात में बड़ा कोऑपरेट भी किया, और जो फैसलाबाद के बहुत सारे काम ऐसे थे जिनकी इन्होंने निशानदेही भी की कि ये होने चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि हमारे जो एक डिप्टी मेयर चौधरी अब्दुल गफूर साहब हैं और ये आपस में भाई हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन भी थी। तो सारे काम हमने अल्हम्दुलिल्लाह मिलजुल कर किए हैं उधर, और काफ़ी सारा हेल्पफुल भी रहा है मियाँ ज़िया साहब का भी। और आप देखें कि जहाँ तक दोस्ती की बात है कि ये एक बड़ा कम अरसा था जिसमें हमारी शनासाई हुई, और अब ऐसा लगता है कि जैसे हम बचपन से ही दोस्त हैं। मलिक मोहम्मद नवाज़ इलाके की हरदल अजीज़ शख्सियत, साबिक़ MP, उनके व्यूज़ भी। मलिक साहब जी, मियाँ ज़िया आपके छोटे भाइयों की तरह सुना जाता है? बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे रज़ाक मलिक साहब छोटे भाई हैं, वैसे ही ये ज़िया रहमान मेरे छोटे भाइयों की तरह है। जिस वक्त रिकमेंडेशन चल रही थी कि जनरल सेक्रेटरी के हवाले से, तो उस वक्त जो रिकमेंडी थे उनमें से एक मैं भी था। तो मुख्तलिफ़ बातें उस वक्त ज़िया के हवाले से आ रही थी, लेकिन मैंने एक दो इनके ऐसे एक्ट देखे थे, चूँकि जब जैसे रज़ाक साहब ने बात की है कि ये एक खिदमत खलक का जो जज्बा होता है ना किसी इंसान के अंदर, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है, और ये इंसान उसी वक्त करता है जब अल्लाह किसी से राज़ी होता है, उसी को ये तौफ़ीक अता करता है, वरना हर बंदे में ये तौफ़ीक नहीं आती। तो उसमें जो पार्टी के हवाले से, चूँकि उस वक्त ये जनरल सेक्रेटरी नहीं थे, लेकिन एक बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि यार पार्टी मनज़्ज़म करें, पार्टी में वर्किंग जो है उसका गैप है, तो उसमें जाके तो मेरा ख्याल है वो पहला मैं बंदा था जब मैंने अपने बड़े भाई राना सनाउल्लाह साहब जो सूबाई सदर हैं और मुस्लिम लीग नून के, तो मैंने कहा था कि ये अगर हम ज़िया को इस पोजीशन के लिए रिकमेंड करें, तो जो उनमें जोश और जज्बा है ना, उससे हम अपनी पार्टी को मनज़्ज़म कर सकते हैं। हम राना सनाउल्लाह खान साहब के डेरे पे पहुँचे हैं। उनके दामाद राना अहमद शहरयार मरकज़ी सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के। उनके साथ मीटिंग है, आइए आपको मीटिंग में लिए। जी, राना अहमद शहरयार साहब के पास हम मौजूद हैं। मरकज़ी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के। अभी सियासी गपशप हुई मियाँ ज़िया रहमान के साथ, अभी उनसे जानते हैं कि वो राना सनाउल्लाह खान के इस इंतखाब के बारे में क्या कहते हैं, कि जो उनको मियाँ ज़िया रहमान साहब को उन्होंने जनरल सेक्रेटरी बनाया, और क्या पार्टी के लिए उनकी खिदमात और उनका जो किरदार है जब से वो जनरल सेक्रेटरी बने हैं, क्या राना अहमद शहरयार मुतमईन है उससे, और ये कि वो इनकी शख्सियत के बारे में क्या कहते हैं। राना साहब कुछ कहिएगा, सवाल तो आपने सुन लिया। सर बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और मियाँ ज़िया रहमान साहब जो एक बड़ी लवली और फ्रेंडली पर्सनालिटी है,
ان کے بارے میں آپ نے پوچھا. میں فرسٹ آف آل تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے لائل اپنی ذات کے ساتھ ہیں, کیونکہ جب انسان اپنی ذات کے ساتھ لائل ہوتا ہے تو پھر ہر طرف لائل ہوتا ہے, تو اتنے ہی لائل یہ رانا ثناء اللہ خان صاحب کے ساتھ اور اپنی قیادت کے ساتھ ہیں. اور جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ انتخاب, تو رانا ثناء اللہ خان صاحب وہ سیاسی بصیرت رکھتے ہیں اور ان کے پاس شکر الحمدللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاصیت ہے کہ وہ دیوار کی اس طرف بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ میرا خیال ہے کہ عمران خان ہی دیکھ سکتا ہے, تو وہ اس طرف بھی دیکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس چیز کو بھانپتے ہوئے اور شہر فیصل آباد کی جو نوعیت تھی اس کو دیکھتے ہوئے, تو انہوں نے جو سیاسی انتخاب کیا تنظیمی حوالے سے, ان میں میاں ضیاء الرحمان صاحب ایک میں کہتا ہوں کہ فینٹاسٹک اور اس طرح کا انتخاب ہے جو حالات حاضرہ کے مطابق بالکل زبردست چل رہا ہے. بلکہ آپ نے ان کے ساتھ پورا دن گزار رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ پارٹی ایک دم ڈمپ ہو چکی تھی اس میں نئی روح پھونکی ہے میاں ضیاء الرحمان صاحب نے, اور وہ رانا ثناء اللہ خان صاحب کے ان اقدامات کو جو وہ چاہتے تھے فیصل آباد سٹی کے لیے, کیونکہ ان کا ہوم ٹاؤن ہے اور رانا ثناء اللہ خان صاحب کا, اور وہ پنجاب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں مسلم لیگ نون کے, تو یہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا بندہ میرا جو ہے میرے احکامات کو آگے لے کے چلے کہ پارٹی میں, اور اسپیشلی جو لوگ تنظیمی حوالے سے وہ یہ نہ کہیں کہ فیصل آباد آپ کا گھر ہونے کے باوجود آپ وہاں پہ نہیں پرفارم کر سکے. تو یہ میاں ضیاء الرحمان صاحب نے رانا ثناء اللہ خان صاحب کے ان احکامات کو فالو کیا اور آگے لے کے چل رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جس طرح انہوں نے فیصل آباد کی پارٹی میں دوبارہ نئی روح پھونکی ہے, اور فیصل آباد کو لائل پور ہاؤس دیکھ کے اس ورکر کو جو در بدر پھر رہا تھا, اسے پتہ نہیں تھا کہ ہم نے پارٹی کی تنظیم کے لیے کہاں پہ جانا ہے, ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کے اقدامات کیے ہیں. تو انشاءاللہ پارٹی کے لیے یہی جو اقدامات ہیں, میاں ضیاء الرحمان صاحب فیصل آباد سٹی میں مسلم لیگ نون کی اس کاوش کو جو ہے انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے, اور بہت آگے لے کے چل رہے ہیں. جی آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کو اگر دوبارہ گورنمنٹ ملتی ہے تو اس ملک کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے؟ سر انشاءاللہ اگر پاکستان مسلم لیگ کی دوبارہ حکومت آتی ہے, جو کہ ابھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے, کیونکہ جو جھوٹا اور تبدیلی کا دعوے دار یہ جھوٹا غاصب توڑا ہے, اس کی جو حقیقت ہے وہ عوام کے اوپر آشکار ہو چکی ہے. آنے والا دور جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے. جس وقت مسلم لیگ نون کی دوبارہ حکومت آئے گی, ترقی کا سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں پر اس کو روکا گیا تھا. انشاءاللہ یہ جو خطے غربت سے نیچے لوگ ہیں ان کو اوپر لانے کے لیے بھرپور کوشش بھی کی جائے گی, اور جو انڈسٹریسٹ کو مسائل ہیں, کسی ٹریڈر کو کوئی مسئلہ ہے, کسی لیبر کا کوئی مسئلہ ہے, ان کو انشاءاللہ ترجیحی بنیادوں کے اوپر انشاءاللہ حل کیا جائے گا. وکٹوریہ آرٹ گیلری پہنچے ڈی گراؤنڈ میں. آرٹ ایگزیبیشن ہے یہاں. 5 بہنیں ہیں, میڈم کرن خالد, اور پانچوں آرٹسٹ ہیں. ان کی مشترکہ پینٹنگز کی ایگزیبیشن ہے. آئیے چلتے صاحب. آرٹ سے آپ کی محبت تو پتہ تھا, لیکن یہ آرٹ ایگزیبیشن دیکھنے آپ آئے, اسپیشلی پروگرام کے دوران ہی آپ کا موڈ بنا, تو کیسے یہ کوئی خاص رغبت؟ آرٹ اور فنون لطیفہ میں تو میری دلچسپی تو ہے ہی, لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ یہاں پر آرٹ ایگزیبیشن لگا ہوا ہے تو یہ چیز مجھے یہاں پر کھینچ کے لے آئی. تو یہاں آ کر مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی ہے کہ جو میڈم کرن خالد ہیں کہ وہ 5 بہنیں اور 5 آرٹسٹ ہیں.
अपने देरीना दोस्त मुस्लिम लीग नून के MPA मेयर हामिद रशीद से मिलने उनकी रहायशगाह पर पहुँचे हैं। आइए आपको लिए चलें। मेयर हामिद रशीद साहब की उनके ड्राइंग रूम में मौजूद हैं, जो कि एक सियासी डेरे का मंजर पेश कर रहा है और अक्सर यहाँ यही सूरत हाल होती है। उनसे कुछ मियाँ ज़िया रहमान साहब के बारे में जानते हैं कि उनकी जो कारकर्दगी बतौर जनरल सेक्रेटरी पार्टी के वो कैसी रही और उनकी शख्सियत के हवाले से वो क्या तासरात देते हैं। मेयर साहब देरीना दोस्त हैं आपके, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि यह हमारी खुशकिस्मती है कि मियाँ ज़िया रहमान जैसे भाई जो हैं हमारे, वो फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून कॉरपोरेशन सिटी के जनरल सेक्रेटरी हैं। और पिछले को 15-20 साल की कारकर्दगी मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से अगर देखें, चेक करें कि हमारे जो गुज़िश्ता सालों में हमारे जनरल सेक्रेटरी रहे हैं या हमारे दीगर अहदेदारान रहे हैं, तो उन्होंने मुस्लिम लीग के लिए जिस किस्म की मेहनत और काविश की है, मियाँ साहब तो उनसे कई संगे मील आगे अबूर कर गए हैं। और इनकी अनथक मेहनत और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने काम की तरफ कम तवज्जो देते हैं और अपना इनका पैशन है कि मैं अपनी जमात के लिए कुछ करूं। जिस तरह इन्होंने माशाल्लाह हमें एक फैसलाबाद में तोहफ़ा दिया है लाइलपुर हाउस मुस्लिम लीग के नाम से, और बहुत बड़ी बात है। और ये फैसलाबाद की तारीख़ में पहले, इससे पहले, बल्कि मेरा ख्याल है कि हम अगर पूरे पाकिस्तान पे भी नज़र दौड़ाएं तो किसी बंदे ने जमात की उल्फत में, जमात की मोहब्बत में इस किस्म का तोहफ़ा जमात को नहीं दिया। और मियाँ साहब ने जिस मेहनत से और प्यार से वो सारा हमारा दफ्तर कंप्लीट किया और मुस्लिम लीग नून के लिए वक्फ़ किया है, इससे माशाल्लाह हमारे सारे शहर की जो दीगर छोटी तंजीमें हैं, जिसमें सोशल मीडिया भी है, यूथ विंग भी है और MSF और इस किस्म की ये हमारे हल्का के हवाले से भी जो तंजीमें हैं, वो दोस्त सारे इंतहाई बड़े खुश हैं और मियाँ साहब की जो खिदमात हैं उनका बरमला इजहार करते हैं। और मियाँ साहब जो मोहब्बत करते हैं उनसे वो भी काबिल दीद है जी। जनरल सेक्रेटरी सोशल मीडिया विंग मलिक ज़ाहिद मजीद, उनसे भी कुछ जानते हैं। मलिक साहब कहिएगा, क्या कोई चेंज आई, कोई तहर्रुक पैदा हुआ जब से मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी बने फैसलाबाद के मियाँ ज़िया रहमान? माशाल्लाह जी, हम जितने अरसे से इनके जानते हैं, इन्होंने हमेशा पार्टी के लिए बड़े भरपूर तरीके से काम किया। सीनियर नायब सदर सोशल मीडिया टीम आसफ वोरा साहब, कुछ व्यूज़ उनके भी कहिएगा जी मियाँ ज़िया रहमान साहब के बारे में। जब से मियाँ साहब आए हैं ना यहाँ पे हमारी ख़ास तौर पर नून लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, तो जो वर्कर है ना, वो जो अपने अहदेदारों को मिलने के लिए उसके अंदर जो एक गैप था ना, वो ख़त्म हो गया। मुस्लिम लीग नून अमेरिका के रहनुमा इमरान अवान साहब मौजूद हैं, कुछ उनकी बातें। अवान साहब, वुड यू से समथिंग अबाउट योर फ्रेंड मियाँ ज़िया रहमान? Bismillahirrahmanirrahim. Actually, I know the General Secretary Mia Zia Rahman Saab through Mar Hamid Saab as who's an elder brother, as well as Haji Ghulam Beg Awan Saab, who's a very fast and dear friend of Mia Saab from the day one. I've actually gotten to know Mia Saab multiple times. We have sat together and I found him to be a very reasonable and honorable man. पार्टी के सरगर्म कारकुन राना तजम्मुल हुसैन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी राना साहब। मियाँ ज़िया रहमान साहब, उनके मुतालिक वो एक हमारी शख्सियत के मालिक हैं। मियाँ साहब, आपके बारे में इतने खूबसूरत जज्बात का इजहार किया जा रहा है, कुछ आप भी फरमाइए। मैं सबसे पहले तो तहे दिल से मशकूर हूँ अपने बड़े भाई मेयर हामिद रशीद साहब का, जिन खूबसूरत और मोहब्बत भरे अल्फाज में उन्होंने मेरी हौसला अफजाई और अप्रिसिएशन की है। हमेशा मुझे इनकी रहनुमाई जो है मेरे काम में शामिल रहती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी काशिफ गुज्जर के डेरे पर पहुँचे हैं, जहाँ मियाँ ज़िया रहमान के एजाज़ में डिनर का अहतमाम किया गया है। आइए चलते हैं।
ये एक तारीख़ी सियासी डेरा है जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं। चौधरी काशिफ गुज्जर साहब और इनके बुज़ुर्ग चौधरी अली असगर भोला गुज्जर साहब, बहुत बड़ी खिदमत उनकी फैसलाबाद के शहरियों के लिए, बहुत बड़ा नाम सोशल हवाले से। यहाँ मियाँ ज़िया रहमान साहब के चाहने वाले, इनके साथी, इनके दोस्त मौजूद हैं, उनसे कुछ गुफ्तगू होगी। ये डिनर है मियाँ ज़िया रहमान साहब के एजाज़ में, काशिफ गुज्जर साहब ने तरतीब दिया। तो सबसे पहले चौधरी काशिफ गुज्जर साहब से पूछते हैं कि वो अपने साथी के बारे में क्या कहते हैं। तो उससे फरमाइएगा, बड़ा ताल्लुक़ है आपका, बड़ा ज़रीना मियाँ ज़िया रहमान साहब की पॉलिटिक्स को, उनकी शख्सियत को बहुत अरसे से आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? मियाँ ज़िया रहमान साहब हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं। हमारा इनके साथ तकरीबन 7 साल से बहुत करीबी ताल्लुक़ है। शहरदारी में हम इनके पहले भी चाहने वालों में शामिल थे, लेकिन पिछले 7 साल से हम, आप ये कह सकते हैं कि हमारा रोज़ाना की बुनियाद पर एक दूसरे से रब्ता है। इस राब्ते में हमारे बहुत सारे दोस्त शामिल हैं और मियाँ साहब की जो शख्सियत है उसकी वजह से ही ये एक दोस्ती इतनी मजबूत हुई। बहुत प्यारी शख्सियत के मालिक हैं। हमारी कोई दोस्तों की तरफ से कोई ना कोई हमेशा एक कोई तबीयत में कोई एग्रेसिवनेस आ जाता है, लेकिन मियाँ साहब ने हमेशा यही कहा है, नहीं जी बस ठीक है जी, बस मैंने मान लिया जी, मैंने मान लिया। मैं हमेशा मियाँ साहब से कहता हूँ, मियाँ साहब ये आपकी, हम आपको मोहब्बत है आपकी, लेकिन हम इसको आपकी होशियारी कहते हैं लेकिन है इनकी मोहब्बत ही। सिटी प्रेसिडेंट यूथ विंग आतिफ किसाना साहब मौजूद हैं, कुछ बातें उनकी। किसाना साहब, थैंक यू। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए जो फैसलाबाद में ये काम कर रहे हैं, उसमें इनकी मोहब्बत राणा सनाउल्लाह खान साहब जो सदर पंजाब है मुस्लिम लीग से, उनके साथ भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। मियाँ साहब साढ़े बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े नफीस इंसान हैं। मियाँ साहब जी माशाल्लाह यारों के यार हैं। मियाँ साहब का मुझे ऐसे ही है जैसे काशिफ भाई है, इसी तरह मैं इनको बड़ा भाई मानता हूँ। गल्ला मंडी के प्रेसिडेंट मियाँ आसिफ असलम साहब, कुछ उनकी बातें। मियाँ ज़िया रहमान साहब बिल्कुल छोटे भाइयों जैसे हैं और माशाल्लाह मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत कम वक्त में फैसलाबाद में बहुत नाम कमाया। सबके साथ ये बड़े खलूस से, बड़े प्यार से, एहतराम से मिलते हैं। कुछ आपके आपके बारे में बहुत खूबसूरत ख्यालात का इजहार किया आपके साथियों ने, दोस्तों ने, क्या कहेंगे? मैं यहाँ पर ये बात करना चाहता हूँ कि चौधरी काशिफ गुज्जर और चौधरी अशरफ गुज्जर साहब जो हैं, ये एक ऐसी शख्सियत के रिश्तेदार हैं जिसको शहर फैसलाबाद के लोग अली असगर भोला गुज्जर शहीद के नाम से जानते हैं। अली असगर भोला गुज्जर शहीद जो हैं वो ना तो MPA थे ना वो MNA थे, लेकिन गुज़िश्ता 3.5 दहाइयों तक 35 साल तक उन्होंने शहर फैसलाबाद के अंदर जिस सुलह जोई को, जिस मोहब्बत को उन्होंने जिस अंदाज से फ़रोग़ दिया है और जो शहर फैसलाबाद की तरफ से जो इज़्ज़त उनके हिस्से में आई है, ये किसी और शख्सियत को ये नसीब नहीं हुई। तो हमें ये एजाज़ हासिल है कि मैं उनके जो वारसीन हैं, मेरा उनके साथ बड़ा ही कुर्बत वाला ताल्लुक़ है। ये सब आखिर में कुछ मैसेज मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के लिए? जी, मैं पार्टी वर्कर्स को ये पैगाम देना चाहता हूँ, बीइंग ए जनरल सेक्रेटरी PMLN फैसलाबाद, राना सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वो चेहरा हैं जो हमारे लिए एक रहनुमा की हैसियत रखते हैं। राना सनाउल्लाह साहब पर जब भी कोई मुश्किल आई है, वो पार्टी के साथ पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ उनको थाम के खड़े रहे हैं। उनके पाया इस्तक़लाल में कभी लग़ज़श नहीं आई। तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को ये बात कहना चाहता हूँ, आने वाला कल आपका है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो जिला वतनी काट रहा है, जो कैदो बंद की सौबतें बर्दाश्त कर रहा है, वो ये सब अपनी ज़ात के लिए नहीं, वो आपके बच्चों के बेहतर कल की जंग लड़ रहा है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हाथों को मजबूत करते हुए
قائد رانا ثناءاللہ صاحب کی ہدایت کے مطابق آپ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور میاں محمد نواز شریف کے بیانیے کو اور پیغام کو گھر گھر تک پہنچائیں تاکہ آنے والا جو کل آپ کا محفوظ ہو، پاکستان دوبارہ روشنیوں کی طرف واپس آئے اور پاکستان سرسبز و شاداب ہو۔ بہت شکریہ میاں صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ آج کا دن آپ کے ساتھ خوب گزرا، آپ نے وقت دیا اور صبح سے اب تک آپ کے ساتھ تھے، آپ کا شکریہ۔ آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں جی، شکریہ جی۔ ناظرین، یہ تھے میاں ضیاء الرحمان، جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ فیصل آباد۔ آپ نے ان کی مصروفیات دیکھیں، صبح سے رات گئے تک ان کا جو مصروفیات تھیں، جو ایکٹیویٹی تھی، آپ نے ملاحظہ کی، ان کے خیالات، ان کی سوچ، ان کے بارے میں ان کے ساتھیوں کے خیالات یقیناً آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔